بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج بہت ہی اہم گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ یہ اہم گفتگو ہم جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ کی روشنی میں کریں گے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا، کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے میرے آقا رکے اور یوں کعبۃ اللہ کی طرف نظر کی اور نظر کر کے دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، اے کعبہ تو کتنی عظمت والا ہے، کتنی حرمت والا ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، لیکن اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا ایک مومن کی عظمت، مومن کی حرمت تجھ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ من آنا علی قتل مؤمن، اگر کسی آدمی نے کسی مومن کے قتل کرنے پر اتنی معاونت کی جو کہ چند کلمات کی ہو، چند کلمات کے ذریعے کسی مومن کے قتل پر معاونت کی، فرمایا کہ ایسا تعاون کرنے والا شخص کل قیامت والے دن ایسے آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمتہ، یہ تعاون کرنے والا اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا، ظلماً قتل کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، میرا اللہ نہ تو اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ عزیز دوستو، ان احادیث کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو میرے آقا نے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی کتنی عظمت بیان کی۔ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ آپ کی عظمت سے زیادہ مومن کی عظمت ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، اور یہ ایذا پہنچانا کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی کسی طرح سے ہوتا ہے۔ موجودہ وقت کے اندر جو احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ سلام نہ کیجیے، کیوں نہ کیجئے؟ اس لیے کہ جب میں کسی کو سلام کروں گا تو ممکن ہے مجھے بیماری اور وائرس لگا ہوا ہو، میرے وائرس سے دوسرے کو وائرس پہنچے اور تکلیف میں مبتلا ہو، تو اس مسلمان کی تکلیف میں میری طرف سے کچھ اعانت ہوگی۔ بتائیے کہ میں نے مسلمان کو تکلیف دی یا نہیں دی؟ اس کو پہنچے گی، وہ آگے کتنوں کو کرے گا؟ اپنی فیملی میں، اپنے گھر والوں میں جائے گا، احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرے گا تو کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا؟ اسی طرح اگر میرے اندر وائرس نہیں تو دوسرا جو سامنے والا مسلمان ہے وہ مجھے سلام کرے گا تو مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ میرے آقا نے، آپ کے اور میرے پیارے حبیب نے مومن کی عظمت کتنی زیادہ بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں تو واضح فرمایا مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، فرمایا مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، مسلمان کسی کی تحقیر نہیں کر سکتا، مسلمان کسی کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دینا، ظلماً قتل کرنا میرے اللہ پر پوری دنیا کو برباد کرنے سے بھی بھاری ہے۔ اگر پوری دنیا ختم ہو جائے یہ اہون ہے، لیکن مسلمان کا قتل اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ وائرس، احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا، یہ خود کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے، دوسرے کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے۔ احتیاط کرنا آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت بھی دیکھنے کے اندر یہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ابھی بھی اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اب بھی بازار کے اندر رش اسی طرح ہے، اب بھی لوگ اسی طرح میل جول کر رہے ہیں، اب بھی اسی طرح گھروں کے اندر ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت اپنے گھر میں رہنا، اپنے محتاط رہنا، سماجی تعلقات کو کلوز کرنا، خود کو محدود کرنا، خود کو اور دوسروں کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔